خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے آج ہمیں پھر ایک دفعہ اپنے نام اور اپنے کلام اور اپنی برکت اور اپنی شفقت کے لیے اکٹھا کیا۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی برکت ہو۔ آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام سے ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے تلاوت کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح یسوع کے بابرکت جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں آج اس نئے سال کے موقع پر، اس نئے سال کے آغاز پر، اس نئے سال میں ہمیں شامل کیا۔ یہ اسی کی محبت، یہ اسی کی شفقت، یہ اسی کی مہربانی ہے، کیونکہ پیدائش سے ہی ہم خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا سے ہی دن اور رات کو جب قائم کیا، اور دن کا چڑھنا، سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، اور رات کے پہر اور دن کے پہر خدا نے از خود اپنی قدرت سے صادر فرمائے، اور لکھا ہے کہ یہ جو وقت مقرر کر دیا، اس کے اندر سال، دن، مہینے اور صدیوں کے فرق کو باندھ دیا۔ اور ایسے ہی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب آدم کا تخلیق ہونا اور اس کے بعد اس کی وفات کا وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 19 سالوں کو گنتے ہوئے اس کی عمر کو خداوند کے زندگی بخش کلام سے لکھا گیا، اور اس کے بعد بھی تمام انبیاء، تمام خدا کے بزرگ انبیاء کی عمریں بھی ایسے ہی سالوں میں مقرر ہوئی۔ اور جب یہ وقت سب سے زیادہ ایک سال میں، اور خاص طور پر اگر ہم ایک زندگی کی عمر کو کاؤنٹ کریں تو دنوں، مہینوں میں، گھنٹوں میں نہیں، بلکہ اس کی عمر کو ہم سالوں میں، ایک ایسا عرصہ میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جس سے اس کی عمر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جتنی عمر کے سال زیادہ ہوں گے، اتنی ہی زیادہ خدا کی برکت اور خدا کی وفاداری اور خدا کے پیار اور خدا کی اس محبت کی جھلک اس زندگی کے اندر نظر آتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میری بدولت تیری زندگی کے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر یہ حکمت، اگر یہ ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے، تو جو وقت خدا نے شروع سے ہی مقرر کر دیا تھا، وہ انسان کی زندگی کے لیے آج بھی پیمانہ خدا ویسے ہی اس کے لیے ماپتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے ہمیشہ ایک سال کا عرصہ اس کی عمر میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک سال پورا ہونے پہ ایک سالگرہ کا پروگرام ہم کرتے ہیں، اس کی عمر کی درازی کو، اس کے عمر کے بڑھنے کو، اس کے زندگی کے ایام کو بڑھنے کو
ہم سال با سال خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. اب اگر یہ سلسلہ کار سارا سال ہر ایک زندگی کے لیے جاری و ساری ہے، لیکن جو ایک وہ سال جو خدا نے آج ہمیں بخشا ہے، آج 2021 کا سال جو ہم نے آج دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہے، اور خدا کی برکت سے آج ہم ایک نئے سال کی شروعات میں ہم شامل ہیں، تو یہ کون سا سال ہے؟ یہ سال ایک روحانی سال ہے. ہر سال جب ہم مذہب، جب ہم قوم، جب ہم برکت، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو قمری سال ہے جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ سال روحانیت کا سال ہے. یہ سال کلیسیا کی بڑھوتری کا سال ہے. آپ اپنی عمر کے سارے سال کو، آپ اپنی عمر کے کسی بھی تاریخ کے سال کو آپ سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں، لیکن یہ سال جو ہمیں آج خدا نے بخشا ہے، اس کی درازی، اس کی عمر، اس کی روحانیت، اس کی برکت خدا کے لوگوں کے ساتھ جڑی ہے. یہ کسی کا برتھ ڈے نہیں ہے، یہ کسی کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپنی زندگی کو کاؤنٹ کریں. ہم جہاں پر بے شک اپنی زندگیوں کی بڑھوتری میں کاؤنٹ ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا آج برتھ ڈے ہوگا، جن کا 1 جنوری کا دن پیدائش کا دن ہوگا، لیکن اکثریت میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دن کو پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنی عمر کی درازی کو تو منا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسیحی ایماندار لوگ ہیں جو آج بھی اس دن کو اپنی مذہبی عقیدت سے خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں. سو جن کا پیدائش کا دن ہے ان کے لیے تو ایک پیدائش کا دن ہے، لیکن کلیسیائی طور پر، قوم کے طور پر، خدا کے لوگوں کے طور پر ہم خدا کے آج بخشے گئے اس نئے سال کے دن میں جب زندہ ہیں، اپنے بچوں میں ہیں، اپنے گھرانے میں ہیں، اپنی ملکی حدوں میں سلامتی سے ہیں، اپنے گھر بار میں خوشی کے ساتھ ہیں، تو یہ سب سے بڑی بات خدا اپنے لوگوں کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ میری ہی بدولت تمہارے زندگی کے سال بڑھ جائیں گے. بے شک ہم اپنے ڈیٹ آف برتھ کو اس سال کے پورا ہونے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ سال جو پہلا دن خدا نے ہمیں بخشا ہے، یہ آج شاید بہت سی زندگیوں کا ڈیٹ آف برتھ ڈے نہیں ہوگا، لیکن اس سال میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خدا سے صرف یہی مانگنا ہے کہ ہم خدا کے خوف کو مانگے، اور اس خوف سے جو حکمت ہمیں خدا کی طرف سے ہماری عقلوں اور سوچوں کو ملتی ہے اس کو مانگے، اور اس قدوس کی پہچان کو جو ہمارے فہم کے اندر وہ خدا بخش دیتا ہے اس کو مانگنا ہے. خداوند کا خوف آپ کو 2 چیزوں کی پہچان کرائے گا، ایک حکمت سے اور ایک فہم سے. ہم جیسے جیسے اپنے معاشرہ میں، اپنی زندگی کے دنوں میں آگے بڑھتے ہیں تو بہت سی اچھی باتیں، بہت سے اچھے کام، بہت سے اچھے سخن ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، جس سے ہم اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں میں، علاقہ میں، اپنے محلہ میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقہ میں، اپنے محلہ میں اچھے جانے جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اچھا جانا اور اچھا پہچانا جانا
خدا کی بادشاہی کے لیے ہے، خدا کے اس انتظام کے لیے ہے جس سے ہم خدا کو نظر آئیں، جس سے خدا ہمارا ہمیں پہچانے، جس سے خدا اپنی حکمت کا زور ہم کو بخشے۔ اگر حکمت کی بات کریں تو ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے ہمیں خدا کا بندہ مقدس نبی سلیمان نظر آتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا کہ مجھے صرف ایسی حکمت عطا کر کہ میں تیرے فہم کے ساتھ، تیری دی گئی حکمت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ سلیمان ایک ایسا نبی گزرا ہے کہ جس نے سب سے پہلے خدا کے لیے ہیکل کو تیار کروایا، خدا کے گھر کو تیار کروایا، جس نے خدا کے گھر کے بننے کی تعمیر کی بنیاد رکھی، اور اپنی حکمت سے، یعنی کہ خدا کی طرف سے بخشی گئی حکمت سے اس نے خدا کے گھر کو عالی شان بنوایا اور تعمیر کروایا، جس میں سونا، چاندی، قیمتی لکڑی اور بہت سے ہیرے جواہرات بڑی بڑی دور سے منگوائے گئے، اور خدا کا گھر اس نے تیار کروایا، ہیکل سلیمانی، جو آج بھی ہمارے ایمان کی بنیاد، جو آج بھی ہمیں خدا کی حضوری اور خدا کی معموری اور خدا کے اس زمین پر موجود ہونے کا ایمان میں ثبوت ملتا ہے۔ تو جو زمین پر اس کی ہیکل ہے وہ اس کے لوگ اور وہ اس کے لوگوں کا پہچان اور لوگوں کے اندر فہم اور لوگوں کے اندر اس قدوس خداوند خدا کی پہچان ہے۔ ہم اگر آج اس نئے سال کے موقع پر زندہ، سلامت، صحت اور تندرستی میں ہیں تو یہ سب سے بڑھ کر خداوند خدا کی ہماری زندگیوں پر مہربانی ہے کہ خدا نے ہمیں ہماری سانسوں میں آج ہمیں یہ دن دکھایا، ہماری زندگیوں کی سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ دن دکھایا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جو بیماری، کمزوری اور کسی طرح کے حادثات سے آج کا دن دیکھ نہیں سکیں۔ خدا نے ان کی زندگیوں میں یہ آج کا دن دیکھنا نصیب نہیں کیا تھا، خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر اپنی مرضی کو اس دن آنے سے پہلے ہی پورا کر لیا، اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گئے، وہ خدا کی اس برکت کو حاصل کرتے کرتے اپنے زندگی کے ایام پورے کر دیے انہوں نے، اور اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ اگر آج خدا نے ہمیں یہ دن دیا ہے، اگر آج ہم خدا کے فضل سے، اس کے پیار سے، اس کی برکت سے، اس کی شفقت سے آج اگر اپنے قدموں پر، آج اگر ہم خدا کی حضوری میں جمع ہیں، تو سب سے ضروری بات کہ آج سے ہی اپنے دل کے اندر اس خدا کے خوف کو مانگنا شروع کریں جس کے وسیلہ سے حکمت اور اس قدوس پہچان کی فہم کو ہمیں ملتا ہے۔ اس قدوس پہچان کا فہم ہمیں ملتا ہے، اور خدا کا خوف جب حکمت کا شروع ہے تو اس نئے سال میں، اس نئے سال کے موقع پر ہمیں خدا کے خوف میں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے خوف میں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسا عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے جو اس سال ہمارے لیے، جو اس سال ہمارے گھرانہ کے لیے، جو اس سال خدا کے لوگوں کے لیے اس روئے زمین پر اس کی پہچان نظر آئے، اس کی حکمت میں آگے بڑھنا ہے، اور خدا کی پہچان صرف اور صرف اپنی عملی زندگی میں ہمیں مل سکتی ہے۔ جب خدا کے کلام اور خدا کی طرف اپنے دھیان اور اپنے فہم کو رکھیں گے تو بے شک
خدا سب سے بڑا رحیم اور خدا ہی اپنی آسمان کی برکت کو زمین پر ہماری زندگیوں کے ساتھ قائم کرنے والا. کسی کا کمال نہیں, کسی دوائی کا کمال نہیں, کسی خوراک کا کمال نہیں, کسی بھی ایسی چیز کا کمال نہیں سوائے خدا کی قدرت کے کہ ہم زندوں کی زمین پر سلامتی کے ساتھ قائم ہیں. اور اگر اس کا کمال ہے تو پھر آج جو زندگی کے اس سال کی بڑھوتری خدا نے ہمیں بخشی ہے, ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے, ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے. آج کا دن خدا نے ہمیں خوش قسمتی کے لیے دیا ہے. آج کا دن خدا نے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بخش دیا ہے. آج کا دن, یہ نیا سال آج خدا کے حضور میں اپنے اور خدا کے بیچ میں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, اس کے نئے عہد کے لوگ ہوتے ہوئے, اس کے خوف میں اپنے عہد کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اس عہد کی جو خدا کے ساتھ آپ نے باندھا ہے, اس نئے سال میں اپنی زندگی کے دنوں کو خدا کے خوف میں بڑھائیں اور خدا کی برکت اور خدا کی حکمت اور خدا کی پہچان کو حاصل کرنا. اگر چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے دن اور بڑھیں, اگر چاہتے ہیں کہ میں عمر کی درازی پاؤں, اگر چاہتے ہیں کہ ہم حادثات, مشکل پریشانیوں سے محفوظ رہیں, اگر چاہتے ہیں کہ خدا بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ اس سال بھر کے دنوں میں ہمارے ساتھ وفادار رہے, تو پھر سب سے بڑی بات اپنے خداوند خدا کے اس خوف کو اپنے دل میں بٹھانا اور اس خدا کے قدوس پہچان کو مانگنا اور پہچان میں اس کے فہم کو حاصل کرنا اور اس کی حکمت سے بھرپور ہونا. اگر پچھلے گزرے سال میں ہم خدا کے ساتھ وفادار رہے ہیں, ہم خدا کے ساتھ اسی طرح قائم رہے ہیں, اگر ہم خدا کے ساتھ اسی طرح تمام طرح اپنے دل اور جان سے وفادار رہے ہیں, تو یہ خوش قسمتی کا سال جو گزر گیا ہے, یہ جو شروع ہے, یہ اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہی خدا کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. وقت تھم جائے گا, وقت رک نہیں جاتا, لیکن آپ کی زندگی کے وقت, آپ کے زندگی کے دن مقررہ وقت سے آگے بڑھ نہیں سکتے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر خدا کے خوف میں, اگر خدا کی حکمت میں, اگر اس قدوس پہچان کی فہم میں آگے رہیں گے, تو آپ عمر کی درازی بکثرت پائیں گے اور خدا آپ کے زندگی کے دنوں کو, سالوں کو بڑھائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے بچے اور اپنے نسل کی بڑھوتری اور خدا سے برکات کو ان کے لیے مانگتے رہیں, تو آج آپ کو اپنے آپ میں بدلنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو اپنے آپ میں اس فہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بہنوں اور بھائیوں, خداوند کے لوگوں, خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے, اور بے شک اسی کی حکمت سے وہ ہمیں اپنی پہچان دیتا ہے, اور وہ ہماری عقل اور سوچ اور خیال کو پرکھتا ہے, اور اسی کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے ایام بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہماری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے, ہماری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ عمر کی درازی پائیں, خدا چاہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے سال زیادہ ہوں, لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ وفاداری اور اس کے خوف میں اپنے وہ زندگی کے سال گزاریں. سوچنا ہے, سمجھنا ہے, پرکھنا ہے, جانچنا ہے کہ یہ سال جو ہمیں خدا نے بخش دیا ہے, یہ سال جو ہماری زندگیوں میں آج ایک نئی خوشخبری, ایک نئے ایمان کے جوش کے ساتھ, ایک نئے ایمان کی برکت کے ساتھ, ایک نئے خدا کی حکمت میں آگے بڑھنے کے ساتھ, ایک اس قدوس پہچان کے ساتھ اگر خدا نے ہمیں بخش دیا ہے, تو آج ہم آج کے دن کا شکر کریں خدا سے.
خدا کے حضور سے اس کا شکر کریں. اس کا اس لیے شکر کریں کیونکہ اسی قدوس کے وسیلہ سے ہمارے زندگی کے دن آج اس نئے سال میں گنے گئے. اور اگر آپ کے زندگی کے ایام اس نئے سال میں آج سے شروع ہوئے ہیں تو آج قوم کے اعتبار سے، خدا کے لوگوں کے اعتبار سے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس روئے زمین پر اس خداوند خدا کی پہچان بڑھنا ہے، پہچان میں آگے بڑھنا ہے. اگر آج آپ خدا میں قائم ہیں اور گزرے سالوں میں بھی رہے ہیں تو آپ خدا کے کلام کے مطابق آج کے اس سال کے دن کا حق رکھتے ہیں. خدا کی وفاداری اور خدا کے وعدے کا پورا ہونا آپ کی زندگی میں جو صادر ہوا یہ دن، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا آپ کے ساتھ مہربان ہے، خدا آپ کے ساتھ وفادار ہے. اور اگر خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے تو پھر اس نئے سال کو اسی نئے ایمان کے جذبے کے ساتھ ہم ویلکم کہتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں اس نئے سال میں خداوند کے اس خوف کو اور زیادہ کثرت سے مانگیں گے تاکہ خداوند اس سال بھی تمام وقت میں ہمیں اپنی پناہ، اپنی حفاظت، اپنی سلامتی اور اپنی خوشی اور اپنی بحالی سے ہمیں آسودہ کرتا رہے، تاکہ خدا اسی طرح نسل در نسل ہمارے ساتھ وفادار ہے. 930 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہے، لیکن آج 70 یا 80 سال کی مقررہ وقت کی حد بھی لوگ پورے نہیں کر پاتے، لیکن جو اس سے کراس کرتے ہیں خداوند کے حضور میں وہ بڑے بابرکت جاننے اور مانے جاتے ہیں. سو عمر کی درازی خدا کے حضور سے ہی ہے، اور زندگی کے ایام کا بڑھ جانا اور سالوں کا بڑھ جانا یہ بھی خداوند کی ہی طرف سے ہے، اور خدا ہی ہمیں بچانے والا، خدا ہی ہمیں چھڑانے والا، خدا ہی اپنے اس برکت سے آسودہ کرنے والا، اور خدا نسل در نسل وفادار ہمارا خدا ہے. اسی خدا کی قدوس کی پہچان میں یہ ایک نیا سال جو ہمیں خدا نے بخش دیا ہے، اسی پہچان میں آگے بڑھنا ہے. اپنے ایمان کی اس دوڑ کو اس نئے سال میں اسی طرح جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، ایمان کی توانائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھیں گے تو پھر خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں گے. خدا کے ساتھ وفادار رہنے سے ہم خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں گے. ہاللیلویہ. جو خدا کی برکات کو حاصل کرتے رہنا اور اس نئے سال کو ایمان کے اعتبار سے ویلکم کہنا، اور اس نئے سال میں خداوند کے خوف کو مانگنا اور خداوند کے خوف میں رہنا، اور خداوند کے خوف میں رہنا حکمت کا شروع، اور اس قدوس پہچان میں فہم کو حاصل کرنا، اور اس فہم سے ہی ہم بے شک خدا کی پہچان اور خدا کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنی وفاداری کو خدا کے ساتھ اس کلام کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں. اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. گزرے ایام سے زیادہ آج آنے والے ان سارے دنوں کے لیے خدا سے مانگنا ہے. جو گزر گئے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے خدا کی اس برکت کو اپنے لیے مانگے، اپنے گھرانے کے لیے مانگے، اپنے ملک پاکستان کے لیے مانگے، اپنی قوم کے لیے مانگے کہ خدا ہر طرح کی اس سال میں وبا سے، ہر طرح کی مشکل، پریشانی، تنگ دستی سے ہمیں دور رکھے، ہمارے گھرانے، ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے. اس سال میں نئی امنگ ایمان میں خدا سے مانگے. خدا بخشنے والا ہے، خدا دینے والا ہے، کیونکہ آج تک جو کچھ دیا
وہ بھی سب کچھ خدا نے دیا، اور آئندہ بھی جو کچھ دینے والا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے۔ سو ہم خدا پر ہی چھوڑے گئے ہیں، اور خدا کی وفاداری ہمارے لیے آج بھی قائم ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر اپنی زندگی کے ایام میں سے آج کے اس نئے سال کے دن کو ہم دیکھیں تو آج سے اپنے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے باطن کے اندر آج باطن میں جانچنے کی ضرورت ہے، آج اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اگر میں پچھلے سال ایسا تھا، ایسی تھی، میں ٹائم نہیں دے پایا، میں کلام کو نہیں سمجھ پایا، تو خداوند نے آج آپ کی زندگی کے دن کو سلامتی کے ساتھ جو قائم کیا ہے، تو جو باتیں روحانی طور پر کمزوری میں ہیں ان باتوں کو خدا کے سامنے رکھے، تاکہ خدا کے خوف میں آپ خدا میں آگے بڑھیں اور خدا کی اس تمام تر حکمت کو حاصل کریں جو ہر طریق سے، ہر طرف سے آپ کو جینے کا ڈھنگ دیتی ہے، آپ کو مسئلوں سے نکلنے کا طریقہ دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی پہچان ہمیں خداوند کے کلام سے اور روحانی طور پر خدا کے ساتھ دعا میں ٹھہرنے سے ملتی ہے۔ خدا اپنے بھیدوں کو آپ پر آشکار کرتا ہے، خدا اندیکھی باتوں کو دیکھی باتیں بنا دیتا ہے آپ کے لیے روحانی طور پر۔ سو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اپنی روش کو دیکھنا ہے، اس سال کی برکتوں کو، اور خدا سے اگر چاہتے ہیں اور بڑھوتری چاہتے ہیں تو آج سے اپنے دل کے اندر یہ عہد کرنا پڑے گا، آج سے اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھانا پڑے گا کہ خداوند میں اور آج اس سال میں یہ عہد کرتی ہوں کہ تیری خوف کے اندر اپنی زندگی گزاروں گی، تاکہ تیری حکمت کو اور اپنے فہم سے اور زیادہ تیری پہچان میں آگے بڑھوں۔ اور آپ جب اس کی پہچان میں آگے بڑھیں گے تو آٹومیٹک آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کا رویہ سیم ویسے ہی خدا کی پہچان میں قائم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ اس دنیا میں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں نظر آئیں گے کہ یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بندہ، یہ بندی واقعی خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی کھیتی ہیں، ہم اس خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے۔ اگر اس بدن کو اپنی پہچان ہے، اگر اس کھیتی کو اپنے پھل کی فکر ہے، تو پھر آپ صحیح معنوں میں خدا کے لوگ ہیں۔ اور آج سب سے بڑی بات کہ اگر اپنی زندگی کے اندر بہت سی باتوں میں آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو خداوند سے مانگے، خداوند آپ کو قوت، خداوند آپ کو تسلی، خداوند آپ کو بڑھوتری، خداوند آپ کو اپنے جلال میں اور آگے بڑھائے گا۔ اس نئے سال کو اچھی خوشی، ایمان کی مضبوطی، اور اس نئے سال کو آپ اپنے گھرانے کی روحانی بڑھوتری کے لیے خدا سے مانگے، تاکہ آج سے ہی، اس پہلے دن سے ہی خدا آپ کی آواز پر، خدا آپ کی دعا پر کان لگاتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنی برکت کو اور بڑھائے، اور آئندہ تمام آنے والے دنوں میں خداوند آپ کو اپنی برکت سے سرفراز کرے، کیونکہ پھر وہی بات کہ خداوند کا کلام اور خداوند کی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ سال سے زندگی کاؤنٹ ہے، آپ کی زندگی کا عرصہ جب سے آپ نے اپنی آنکھ اس دنیا میں کھولی ہے، سال بہ سال آپ کی زندگی کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس قدوس کی پہچان اور حکمت اور فہم سب سے بڑی اس بات کو ایک زندگی کی طرف لاتی ہے، جو زندگی اپنے خداوند خدا کی طرف بڑھتی ہے اور اپنی زندگی خدا کے ساتھ اس توبہ کے عمل سے شروع کرتی ہے۔
اس توبہ کے عمل سے جب آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے تو وہ حقیقی زندگی، وہ نجات یافتہ زندگی خدا کے فہم اور خدا کی حکمت میں بڑھوتری کا سبب کثرت سے بنتی ہے۔ جاننا ہے، پرکھنا ہے، اپنے آپ کو اس فہم کی طرف لے کر جانا ہے، اپنی روش کو خدا کے فہم کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر آپ دنیا کے غم کی طرف جائیں گے تو وہ موت کی طرف جائے گا، لیکن اگر آپ خدا پرستی کے غم کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو توبہ کی نجات تک لے کر جائیں گے۔ جاننا ہے کہ یہ سال، پرکھنا ہے کہ یہ سال میری زندگی میں اگر خدا نے مجھے بخش دیا ہے تو پھر مجھے بھی خدا کی ان تمام تر برکات کا شکر ادا کرنا ہے، مجھے بھی خدا کی اس برکت میں آگے بڑھنا ہے، مجھے بھی اپنی اس توبہ کو مانگنا ہے، مجھے بھی خدا کے ساتھ اس فہم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خدا کی حکمت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ زندہ ہیں، اگر آج آپ خدا کے فہم میں قائم ہونا چاہتے ہیں، اگر آج آپ خدا میں اور آگے اس کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اگر آج آپ اپنی زندگی کے دنوں کو بڑھانے کا دعویٰ خدا کی طرف سے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف اپنے دھیان، اپنے گیان، اپنی توجہ کو لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند آج سے ہی، اس نئے سال کے دن سے ہی آپ کو اپنے فہم اور آپ کو اپنی حکمت سے بھرپور کرنا شروع کرے، تاکہ آپ کا دن جب بھی اس دنیا میں آخری دن ہوگا، جب بھی آپ کی زندگی کے ایام اس زندگی کے اندر آخری ایام ہوگا، تو آپ کبھی بھی، آپ کسی طرح سے بھی کسی ایسی نا امیدی میں اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ آپ کو خدا کے فہم، آپ کو خدا کی حکمت اور اپنی توبہ یعنی کہ اپنی نجات یافتہ زندگی کو جب اس زندگی سے لے کر آپ جب اپنی آنکھیں بند کریں گے تو آپ خدا کے حضور میں اس ابدی زندگی میں سرفراز ہوں گے۔ ہاللیلویا! جہاں نہ موت، جہاں نہ رونا، جہاں نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس زندگی میں آپ نے وہ زندگی حاصل کرنی ہے۔ اگر اس زندگی میں وہ حاصل نہیں کی تو پھر اس زندگی کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ نہ تو آپ خدا کی پہچان میں آگے بڑھے، نہ اس کی حکمت کو حاصل کرنے میں آگے بڑھے، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ہاللیلویا! تو لکھا ہے کہ میری بدولت تیری زندگی کے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ آج کون لمبی زندگی نہیں چاہتا؟ سبھی چاہتے ہیں نا، سبھی چاہتے ہیں، اور ملنے بھی کہاں سے ہیں؟ خدا کی طرف سے ملنے بھی، زندگی کے ایام خدا کی طرف سے ملتے ہیں۔ اور جب بھی ہمارا کوئی اپنا عزیز ہم سے جب جدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے یہی الفاظ آپس میں کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے ایام خدا نے صرف اتنے ہی رکھے تھے یا اتنے ہی قائم کیے تھے۔ ہاللیلویا! تو اگر ہم اس قدوس پہچان کے فہم میں اور اس کی حکمت میں ہم قائم نہیں تو اس نئے سال کے آغاز میں ہم نے خدا کے اس فہم کو، خدا کے اس حکمت کو مانگنا ہے، تاکہ ہمارے سوچیں، عقلیں اس توبہ اور نجات یافتہ زندگی کی طرف بڑھیں جس زندگی میں ہمیں ابدی زندگی حاصل ہونی ہے۔ ہاللیلویا! ابدی زندگی حاصل ہونی۔ تو اس زندگی سے زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے اپنی ابدی زندگی کی، جو ہماری عدالت کے بعد خدا نے ہمیں دینی ہے۔ ہاللیلویا! ادھر تو ایک دن ہے نا ختم ہونے کا، لیکن ادھر ختم نہیں ہوگی۔ سمجھنا، پرکھنا، جانچنا اپنے آپ کو اس بات پر ہے کہ آج نئے سال کے موقع پر روحانی طور پر میں کہاں پر کھڑا یا کہاں پر کھڑی ہوں۔
کیا میں خدا کے خوف میں، کیا میں خدا کی حکمت میں اور اس کی پہچان میں آگے بڑھ پائی ہوں؟ اگر پچھلے ایام میں نہیں بڑھ پائے تو اس نئے سال سے خدا کے ساتھ اس نئے عہد میں آگے بڑھیں کہ اس سال میں آپ شروع سے ہی خدا کی حکمت اور خدا کے فہم میں آگے بڑھیں۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے، آمین۔